الحمد قال ابن عباس رضی اللہ عنہ یستنکف یستکبر قوامکم من معائشکم لہن سبیلا الرجم للسیب والجلد للبکر وقال غیرہ مثنى وثلاث ورباع یعنی اثنین وثلاث واربع ولا تجاوز العرب رباعا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یستنکب کا معنی یستکبر کے ساتھ کیا، اور عجیب بات یہ کہ یستکبر کا عطف یستنکب پر ہو رہا ہے، ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر۔ اور عربی زبان میں قاعدہ یہ ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت ہوا کرتے، یہ تو خود ہی وہ جواب دیتا ہے، اس قیاس نہیں ہے۔ سمجھ میں گئی بات؟ اللہ نے اس قرت کو مد نظر رکھتے ہوئے قوام کا معنی ہے گھر کا چلانے والا، قوامون علی النساء، مرد جو ہے زندگی اور معیشت کی بنیاد ہے۔ لہن سبیلا، وہ عورت جو زنا کے دوران اس کو پکڑ لیا تو اس کے لیے الرجم للثیب، وہ عورت اور مرد جو شادی شدہ ہو تو اس کے لیے رجم ہے، والجلد للبکر، اور کواری لڑکیوں کے لیے کوڑے ہے، کوڑوں کی سزا ہے۔ وقال غیرہ مثنى وثلاث ورباع، یعنی سنتین وثلاثا واربع۔ امام بخاری یہاں فرما رہے کہ مثنیٰ کے تفسیر اثنین، اور ثلاثہ کے ثلاثہ کے ساتھ، اور رباع کے اربعہ کے ساتھ، کیونکہ اگر اس کی تفسیر ایسے نہیں کرے تو مناسبت نہیں ہے، پھر تو معنی میں تکرار ہے۔ مثنیٰ دو دو تو چار ہو گئے نا، ثلاثہ تین تین تو چھ ہو گئے، چھ اور چار آٹھ، 10، اور اربع معنی رباع چار چار تو 18 ہو گئے نا۔ تو یہاں یہ تکرار یہ مفید نہیں ہے، مانا امام بخاری نے اس پہ اکتفا کیا۔ باب وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، یہ آیات اصل میں ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے نازل فرمایا ایک لڑکی یتیم ہے بدصورت، لیکن اس کے ساتھ مال ہے، تو بندے کا اس کی نکاح میں کوئی رغبت تو نہیں رکھتے، لیکن اس کے مال کی وجہ سے اس کے ساتھ نکاح کر لیتا کہ میں اس مال میں اس کا شریک رہوں، کوئی تیسرا بندہ اس مال میں شریک نہ ہو جائے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، لڑکی خوبصورت ہے، مالدار ہے، یہ نکاح کر لیتے اس سے، لیکن نکاح کے دوران جو مہر مقرر ہے وہ مہر پورا نہیں دیتے، اس پر ظلم کرتے ہیں۔ پھر یہ ان دونوں کے بارے میں ہے۔ چنانچہ لڑکی کو ایسے لٹکایا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں منع کیا۔ یہاں حدیث میں ایک قسم کی بیان ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کسی یتیم لڑکی کی پرورش کرتا تھا۔ ان رجلا كانت له یتیمۃ فنکحھا، نکاح کیا، او کان لها
عزق وکان یمسکها علیہ، وہ کھجور کی درخت کے مالک تھی. تو آدمی وہ درخت کی وجہ سے اس کی پرورش کرتا رہا. اولم یکن لها من نفسی شیء، وہ بندہ دل میں اس لڑکی کے ساتھ محبت نہیں کرتا تھا. فنزلت وان خفتم الا تقسطوا فی الیتامى، اللہ نے یہ آیت بھیجی اس کے ساتھ. قالت کان شریکته فی ذلک العزق وفی مالی، وہ چاہ رہا تھا کہ وہ لڑکی کے ساتھ درخت اور اس مال میں اس میں حصہ دار بن جائے. ابھی بھی بہت سارے لوگ نکاح اس لیے کرتے ہیں کسی لڑکی کے ساتھ، غریب کے ساتھ، مالدار کے ساتھ. یار کیا کرنے یار، کبھی کبھی لڑکا بڑا جوان ہوتا ہے اور لڑکی تقریباً وہ 60 سال کا ہوتا ہے، 50 سال کا ہوتا ہے. وہ کیا ہے، مالدار ہے یار، کچھ تو ہو جائے. مولی حکیم اللہ، مال قسمت کا چیز ہے. ہمارا ایک ساتھی تھا، تو اس کو کسی نے بولا کہ فلان لڑکی جو ہے بڑا قابل ہے، عالمہ ہے، آپ کی نکاح اس کے ساتھ کراتے. وہ لڑکی کالی تھی. بولے یہ دروس بہت اچھے تھے. تو اس نے کہا یار یہ مصیبت کیوں میرے گلے میں ڈالے، اس سے بہتر ہے کہ ایک میموری کارڈ میں بیان ریکارڈ کرو میرے کو دے، وہ سنو. سمجھ میں گئے بات؟ یعنی اس سے بہتر ہے کہ ایک میموری کارڈ میرے کو دے. تو شادی میں ضروری یہ نہیں ہے کہ عالمہ ہو، ضروری ہے کہ تمہارے دل جس سے لگ جائے. سمجھ رہے ہیں مولوی سیف اللہ؟ وہ ساری رات اللہ کی عبادت کرے، تمہارا دل اس کے ساتھ نہیں لگے تو کیا فائدہ؟ ہاں، شو ساری رات شو لگے نہیں. سمجھ میں گئے یہ بات؟ ایسا لڑکی کرو اذا رأته اسرته، جب انسان دیکھ کے دل باغ ہو جائے. یا اللہ کیسے خوبصورت نعمت تم نے دیا، بلب کی طرح چمک رہے، جب باتیں کر رہے ہنس رہے تو ادھر اس کی نشان بن جاتی ہے. گھر میں جا کے شوہر کو بغل میں پکڑ کے گھماتے پھراتے، چلا تیرے کو چائے بنا کے دیتی ہوں، کھانا بنا کے دیتا ہوں. کیا خیال ہے مولی حکیم؟ پھر شوہر کے پاؤں دھوتے، سر میں تیل لگاتے، اس کو تیار کرواتے. یہ آج کل بیگمات تو برگر ہے، پارامی مرغی ہے. سمجھ میں گئی بات؟ کوئی کس کونے میں پڑی ہوتی ہے، کبھی کس کونے میں پڑتے. میاں کو سب کچھ کرنا پڑتا ہے. ناراض نہیں ہونا، ہم سب برابر ہے اس میں. سمجھ میں گئی بات؟ تو یہ کام ہوتا رہتا ہے. یہ آگے روایت بھی ہے، حضرت عائشہ فرما رہے ہیں کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَقَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشْرِكُهُ فِي مَالِهِ وَيُعْجِبُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا. یعنی یہ یتیم لڑکی بڑے خوبصورت ہے اور اپنے ولی کے اس میں ہے، کفالت میں ہے، اور ولی جو ہے نا وہ کہہ رہے یار کتنا خوبصورت ہے، یہ مالدار بھی ہے خوبصورت بھی ہے. فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَن يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَن يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، اس سے بغیر کہ اس کی مہر میں اس کے ساتھ انصاف کیا جائے. یہ تو منجو چاچا دا پترو، ہاں یہ تو میرے چاچا کے بیٹی، اس کو کون پوچھتے ہیں؟ گھر کا معاملہ ہے، گھر کا معاملہ ہے. فَيُؤْتِيهَا مِثْلَ مَا يُؤْتِي غَيْرُهُ فَنَهُوا عَنْ ذَلِكَ إِلَّا أَن يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ، مانا برابر اس کو مہر دینا، سب کچھ دینا. فَأُمِرُوا أَن يَنكِحُوا مَا طَابَ لَهُم مِّنَ النِّسَاءِ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا، یہ حکم دیا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو تمہیں پسند ہے، جس سے آپ کی دلی لگاؤ، وہ لڑکی نکاح پہ لے لو. سمجھ رہے مولوی یا نہیں سمجھ رہے؟
تو یہ ان کے بارے میں یہ آیا ہوا ہے. نو قال فنہو ان ينكحوا عمن رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء الا بالقسط من اجل رغبة عنهن اذا كن قليلات المال والجمال. جب مال کم ہو، حسن کم ہو، پھر کوئی اس کا نکاح نہیں کرتے، بڑے رہتے، بیٹھے رہتے. یہاں ایک بندہ تھا، بڑا دیندار تھا اور بڑا مالدار تھا، کراچی میں تھا، پنجاب کا. اس کا قانون یہ تھا کہ جب اس کی کوئی بیٹی جوان ہو جاتی تھی تو وہ مدرسے میں عالم کے پاس آ کے بولتا میری بیٹی جوان ہو گئی. تو یہاں ایک بڑے شیخ کے پاس اس گئے تو اس نے بولا کہ فلان بندے اس کو اب دے دو. تو وہ جب تاریخ طے کرنے کے لیے آئے نا تو وہ لڑکے کی جو بہن ہے وہ کہتے ہیں ہماری بھائی کو کیا دو گے، اتنا برائتی لیں گے. اس نے کہا میں نے نکاح دین کے خاطر کیا، لہٰذا آپ لوگ جا سکتے ہو، آپ لوگ جا سکتے ہو. وہ ساتھی پنجاب گئے، ایک مسجد میں گئے، ایک غریب سا مولوی جیسے ایسے یہ ہمارا طالب علم، اس کے پیچھے نماز پڑھا. نماز کے بعد پوچھا بیٹا کیا کام کرتے ہو؟ اس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں. والد صاحب باہر موچی کا کام کرتے ہیں. شادی کیا نہیں کہ اچھا آؤ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو. گھر لے گیا، اپنے بچے اس کو دکھا دیا، بولا پسند ہے؟ بولا ہاں. جاؤ اپنے امی ابو کو لے کے آؤ. امی ابو کو لے کے آئے، نکاح کروایا، مکان بھی دیا، سب کچھ دیا. یہ دوسرا ویسے بگ گئے، بدبخت. سمجھے گا یہ بات؟ تو ایسا رشتے آتے ہیں لیکن مطالبات نہیں رکھو، بیڑا غرق ہو جاتے ہیں. پھر باب من کان فقیرا فلیاکل بالمعروف فاذا دفعتم الیہم اموالهم فاشہدوا علیہم وکفی باللہ وکیلا. بیدارن مانا مبادرتن، غریب اور یتیم کا مال جلدی جلدی کہتے ہیں تاکہ ختم ہو جائے. یہ بڑھے گا نا یہ مصیبت بنے گا، لہذا اس کا پیسہ پہلے دن ختم کراؤ. یہ مدرسے میں چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں نا، پیسے لے کے آتے ہیں تو خرچی بڑے لڑکے کے ساتھ رکھتے، تو بڑا لڑکا کبھی ظالم ہوتا ہے، اس کا خرچی ایک دن میں اڑا دیتے. وہ چیز اس کی ضرورت ہے، اس کو بولتے جوس پیو گے؟ ہاں پیو گے، چلو آپ کا آپ نے بولا کہ جوس پی لاؤ نا، ہاں آپ نے اور جوس پی گئے. وہ جوس اس سے لیتے، بولتے میں بھی پیوں نا، تو اس کا پیسے اڑا دیتے. وہ بدبختو، یہ ظلم ہے، اس سے بچ کے رہو. ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف فاذا دفعتم الیہم اموالهم فاشہدوا علیہم وکفی باللہ حسیبا. ابو عبیدہ وہ کہہ رہے لا تاکلوا اسرافا و بیدارا. اسراف مانا فضل خرچی، اور بیدار جلدی جلدی خرچہ کرنا تاکہ وہ بڑے ہو کر اس پر قابض نہ ہو جائے کہ وہ آتے اور بولتے یار تیرے پیسے تو پہلے ختم ہو گئے تھے. ایسے اللہ اللہ. تو یہ مصیبت ہے، یہ آزمائش ہوتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، ان سے بچ کے رہو. عائشہ سے روایت ہے وہی والا، ومن کان غنیا فلیستعفف. اللہ تعالیٰ فرماتے جو مالدار ہے غریب سے خرچہ نہیں لے. سمجھ میں گئی بات؟ فقیر سے. ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف ان مساکین. یہ وہی روایت عائشہ والے دوبارہ لے کے آتے ہیں. عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے یہاں پہ اذا حضر القسمۃ للقربى قال هي محکمۃ وليست بمنسوخہ. تقسیم کے دوران اگر آپ کے کوئی رشتہ دار آ جائے اور صورتیں ہے، باپ بیٹا ہے، بھائی ہے، میاں بیوی ہے،
بات سمجھ رہے ہو نا؟ تو سب سے پہلے باپ بیٹا، یوصیکم اللہ فی اولادکم. نمبر 2، ابوبکر دونوں پیادل آئے تھے بنو سلمہ میں. جب میں آپ آئے تو اس وقت میں بے ہوش تھا، بیماری تیمارداری کے لیے آئے تھے. لا عاقل، مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا. فدعا بماء فتوضأ منه، آپ نے پانی منگوایا اور اس سے وضو کیا اور پانی میرے اوپر ڈال دیا تو میں ہوش میں آ گیا. جب ہوش میں آیا سمجھ میں گئی بات. ایک تو یہ ہو گئے، گویا کہ آیات جابر کے متعلق نازل ہوا. دوسری روایت سے معلوم آتا ہے کہ آیات سعد بن ربیعہ کے متعلق ہے. سعد بن ربیعہ کی بیوی اپنے بیٹوں کے ہمراہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کہ یہ دونوں سعد بن ربیعہ کی بیٹیاں ہیں، وہ آپ کے ہمراہ جنگ احد میں شہید ہو چکا ہے. اب ان کا چاچا ان کے مال پہ قبضہ کیا، ان کو کچھ نہیں دے رہے. تو دونوں کا تطبیق یہ ہے، سمجھ میں کہ یہ بات دونوں واقعات الگ الگ ہے. تو پہلا حصہ سعد بن ربیعہ کے اور دوسرا حصہ کلالہ کے بارے میں. کلالہ وہ بندہ جس کا کچھ بھی نہیں ہو، لا اصل له ولا فرع له. اچھا، یوصیکم یہ خطاب امت کا ہے، پیغمبر کو نہیں ہے. پیغمبر مستثنا ہے اس سے. شیعوں کا بات غلط ہے. اللہ لا وصیۃ للوارثین امت کے لیے ہے، اور ما ترکنا فهو صدق، وہ پیغمبر کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یوصیکم یہاں خطاب خاص ہے امت کے ساتھ. تو شیعوں کا اعتراض یہاں صحیح نہیں ہے. تو باپیدک کا واقعہ چلا گیا. اب بات سمجھ رہے نا؟ یہ ہو گیا. باب قولی ولکم نصف ما ترک ازواجکم، خاوند و بیوی نے مال چھوڑا، آدھا اس صورت میں ملے گا کہ اولاد نہ ہو. اگر اولاد ہو تو 1/4 ملے گا. وَلَكُمْ رُبْعٌ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ، پھر تو 1/4 ہے نا. تو یہ عبداللہ ابن عباس کا روایت. اولاد نہ ہو، اگر اولاد ہو تو 1/4 ملے گا. آیات میں آ رہا ہے میں وہ بات میں. قال کان المال للولد وکانت الوصیۃ للوالدین فنسخ اللہ من ذلك ما حب فجعل للذکر مثل حظ الانثیین وجعل للابوین لكل واحد منهما السدس او الثلث وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع. اب سمجھ گئی بات؟ اشکال ختم ہو گیا. یہ شروع میں مال سارا اولاد کے لیے تھا، تو اللہ نے یہ حکم بھیجا. یہاں نہایت اختصار سے کام لیا. اچھا، والدین کو چٹا حصہ ملے گا جبکہ میت کی اولاد ہو. ایک حالت میں ماں کو 1/3 ملے گا جب مرنے والے کا اولاد نہ ہو. سمجھ میں گئی بات؟ ہو تو 8واں سمن 1/8. باقی تم لوگوں نے پڑھے میراث میں. بابن لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. لا تعضلوهن لا تقهروهن، زبردستی نہیں کرنا. عرب میں یہ قانون تھا مولوی کہ جس طرح مال میراث کا لیتے تو اس طرح عورت بھی زبردستی نہیں کہا یہ تو میرا بھائی کرے گئے مجھے. اب بھائی بڑا تھا، بیگم اس کی بڑی ہے، یہ چھوٹا بچہ انتظار کرے گا، یہ بالغ ہوگا پھر اس کے ساتھ نکاح کرے گا. وہ بیٹے کی جگہ اس کا ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ تو وہ بچے کے ساتھ جب اس کے نکاح ہو، بچے کبھی ادھر بھاگتے کبھی ادھر بھاگتے. وہ ٹکنے کے قابل ہی نہیں ہے تو کیسے ٹکے گا اس کے سامنے؟ یہ تو بینس ہے.
سمجھ میں گئی بات؟ یہ ہمارے معاشرے میں ظلم ہے. عورت کو آپ اس کے شوہر کے وفات کے بعد اجازت دو جدھر وہ چلے جائے. حوبن مانا اثمن گناہ، تعالو مانا تمیلو ایک کی طرف مائل ہونا، نحلتن فنحلہ المہر جو خوشی کے ساتھ کائے. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اپنے عورتوں کو زبردستی کسی کو میراث میں نہیں لے کے جاؤ. عورت میراث نہیں ہے کہ آپ اس کو بھی زبردستی نکاح پہ لے لے، یہ ناجائز ہے. بس اتنی پہ اکتفا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں سے راضی ہو جائے. رب العالمین آپ لوگوں کو دین اسلام کے لیے قبول فرمائے. انشاءاللہ باقی کلاس میں پڑھیں گے.